بزم احسان میں خوش آمدید ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان احسان احمد عوان۔ انگلیاں پھیر میرے بالوں میں، انگلیاں پھیر میرے بالوں میں، یہ میرا درد سر نہیں جاتا۔ اس خوبصورت شعر کے خالق محمد ندیم بابا ہیں۔ آپ اردو زبان کے معروف شاعر ہیں۔ آپ کی شاعری غزل اور نظم دونوں کا مجموعہ ہے۔ آپ ندیم تخلص کرتے ہیں۔ آپ 16 جنوری 1977 کو میلسی ضلع وہاڑی میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک معروف اشاعتی ادارے وراق پبلیکیشنز کے بانی ہیں، اور وراق کے بینر تلے ہی آپ وراق لٹریری فیسٹیول کا بھی انعقاد کرتے ہیں۔ اب تک آپ کے 3 شعری مجموعے میں کہیں اور جا نہیں سکتا 2000 میں، تمہارے ساتھ رہنا ہے 2005 میں، اور حال 2013 میں شائع ہو چکے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں بزم احسان کی آج کی نشست میں ہمارے مہمان جناب محمد ندیم بابا سے، اور ان سے مکالمہ قائم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھیا؟ جی وعلیکم السلام حسان، بہت شکریہ، آپ نے محبت سے نوازا، اور آپ جانتے ہو کہ آپ کی محبت میرے دل میں کتنی ہے۔ سو اس کا اظہاریہ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے وہ سائلنٹ کر رہا ہوں، سیل وغیرہ۔ اچھا، اس کا اظہار جو ہے وہ محبت کا بہترین اظہار تو آنکھوں سے ہوتا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے۔ باقی مطلب ہم شاعروں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح محبت کا اظہار کر سکیں، لیکن محبت کہیں نہ کہیں خاموشی میں ہی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ سو اس خاموشی کو جو ہے وہ میری محبت سمجھیں۔ اور اب میں تھوڑا سا ڈر بھی رہا ہوں کہ آگے عوان ہے اور ادھر خان ہے۔ نہیں، آپ کی محبت ہے کہ آپ ہماری درخواست پہ ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے، آپ نے ہمیں اعزاز بخشا۔ یہ کچھ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری ادبی سرگرمیاں متروک ہو کر رہ گئی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں، اور آپ نے اس ٹائم کو کس طریقے سے گزارا ہے؟ اچھا، ادبی سرگرمیوں میں نا صرف مشاعرے کو سرگرمی سمجھ لیا جاتا ہے۔ جی، سیمینارز وغیرہ بھی۔ جی نہیں، وہ سیمینارز بھی ان میں ہم شاعر خاص طور پر صرف مشاعرے کا حصہ ہی اٹینڈ کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں ہم کہیں گھبرائے ہوئے لوگ ہیں، اور علم کی ہمیں طلب نہیں ہے، ہم علم کی طلب کے لیے نکلتے نہیں ہیں، ہم لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، سیر فی الارض کی طرف نہیں جاتے جو کہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے، اور ہم گھر بیٹھے جو ہے تمام جو ہے وہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ادبی سرگرمیاں میرے خیال میں پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اب دیکھیں، آپ بھی اس وقت ایک ادبی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور میں بھی گھنٹہ بھر کے لیے ادب کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ اب ادھر پتہ زیادہ چل رہا ہے کہ مشاعرے میں تو ہوتا ہے نا 3 4 5 6 8 10 منٹ میں آپ جو اپنی پریزنٹیشن کر کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اور ایک جب بہت اچھی کلیپ آپ کو مل جائے تو ادھر ہی آپ ریسائٹنگ روک دیتے ہیں، وہ ٹیکٹ ہے۔ مشاعرہ از اے پریزنٹنگ آرٹ۔ ادب جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، وہ یہی ہے جو آپ اور میں آپس میں بات کر رہے ہیں، جو مکالمہ کر رہے ہیں۔
اس قسم کی یہ بلکہ زیادہ اچھا ہو گیا. اچھا شاعر جو ہے وہ تو تارک الدنیا ہوتا تھا, تنہائی پسند ہوتا تھا, اپنے حجرے میں رہنے والا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ مارکیٹ میں آ گیا تو اس کو اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ادبی ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے. نہیں, اسی تواتر سے افسانے بھی کہے جا رہے ہیں, غزلیں بھی کہی جا رہی ہیں, نظمیں بھی کہی جا رہی ہیں, صرف مشاعرہ رک گیا. تو مشاعرہ ہر شاعر کی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. 20-25 شاعر پہلے کبھی مشاعرے میں ہوتے تھے, 30-20-25, جو آہستہ آہستہ سمٹ کرنا سپر 5 پر گیم چلی گئی ہے. 5 شاعر, پھر 3 شاعر, پھر 2 شاعر. تو یہ جو نئی روایتیں ہیں نا, یہ ہم جو طے کر رہے ہیں, یہ بڑا مشکل دور آنے والا ہے نئے نیو کمر کے لیے اسپیشل. تو وہ میرا شعر بھی ہے کہ یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں, دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں کیا کہنا. تو اس حوالے سے کچھ ایسا نہیں ہوا جس میں, بلکہ زیادہ فورم آ گئے ہیں, زیادہ جگہ آ گئی ہے, آپ زیادہ لوگوں سے کلام کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ایکٹیویٹی. صحیح بھائی, آپ کو بطور شاعر تو آپ کے چاہنے والے, آپ کے مداح بہت زیادہ لوگ ہیں, آپ کو سب جانتے ہیں, لیکن یہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ ایک سوال ہے, روایتی سوال کہ آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات ہمیں آپ کے بارے میں پتہ چل جائے جو ہم پہلے نہ جانتے ہوں. سب سے مشکل سوال یہی ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں بتائیں. صحیح. اچھا, یہ جواب تو ملے کے پاس بھی نہیں, ٹھیک ہے, تو میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں, اپنے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا. اپنے بارے میں بتانا بہت مشکل کام ہے, جو سچی بات ہے. باقی جو زندگی کی ایکٹیویٹی ہے, جو میں نے زندگی گزاری ہے, تو وہ ایک الگ سین ہے. اس میں پھر وہی ہے کہ ایکڈیمک کیریئر سے ہوتے ہوئے شاعری کی طرف, بچپن میں تصوف کا ماحول, اور گھر میں حضرت سلطان بہو کے ابیات, خواجہ صاحب کی کافیاں, اور یہ سارا کچھ سن کر شاعری کی طرف آنا ہوا. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں میر و غالب سے شاعری کی طرف نہیں آیا, میں خواجہ اور بابا کے راستے سے شاعری. کیا وہ اس طرح کا جو ہے وہ ماحول رہا, تو اس میں شاعر تو شاید پیدا ہوتا ہے اور اس کو جو موافق ماحول مل جاتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے, یا ماحول کو اپنے مطابق کر لیتا ہے. تو بس یہی ہے. 2-3 حوالے ہیں میرے. ایک حوالہ یہ ہے کہ ایک دربار شریف کا میں خادم ہوں, جو کہ میرا اعزاز ہے, حضرت ابوبکر براق. ہمارا کوئی وہ گدی والا سلسلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ خدمت کا جو نسل در نسل ہم آ رہے ہیں. آپ 270 ہجری آپ کا دور مبارک ہے, اس دور سے قدیم وظیفوں میں سے. تو دوسرا میرا جو سب سے مضبوط حوالہ جو میں سمجھتا ہوں وہ شاعری ہے. تیسرا پھر جس طرح دنیا داری میں کچھ معاملات ہیں, جیسے مجھے یکسر جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے جاگیردار کہہ کر, تو وہ بھی ایک ہے. اب اس کو میں آئی ڈی کارڈ سے چھپا سکتا ہوں نہ کہیں سے, بلکہ اس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ سچ بتایا جائے, کیونکہ یہ تو طے ہے آسان کہ ہم پچھلے 30 سال سے اگر ہم اپنے لٹریچر پر نظر دوڑائیں, اپنے میڈیا پر نظر دوڑائیں, تو ہمیں جھوٹ بتایا گیا زیادہ تر. ہمارے اندر طبقاتی نفرت پیدا کی گئی ہے, ہمارے اندر بین الصوبائی نفرت پیدا کی گئی ہے, ہمارے اندر لینگویج کی نفرت پیدا کی گئی ہے, ہمیں مسلسل نفرتوں کا شکار کر دیا گیا. تو یہ ذرا اتنی آسانی سے یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں, کیونکہ ہم اپنی مفاد کی خاطر کچھ سچ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ سچ ہے. ہم مطلب ایک مزدور کو بطور انسان پہلے دیکھتے ہیں, لیکن ایک مل مالک کو بطور انسان دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ ہمارے دوہرے رویے جو بنا دیے گئے ہیں. بہت خوبصورت, آپ نے بہت خوبصورت بات کی نشاندہی کی ہے. یہ اس پہ توجہ نہیں دی جاتی, ایسے ہی ہے, اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. تو یہ وہ دوہرے معیارات ہیں.
جن کو جو ہے وہ ہم رائٹرز نہیں کہیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں یہ مجید امجد صاحب کی ایک مزاحیہ پروگرام میں ان کی جو ہے وہ انسلٹ کی گئی. اچھا, جی جی اب وہ اتفاق سے شعراء نے اس کو دیکھا اور اس پر احتجاج کیا تو چلو کچھ معذرت نامہ وغیرہ ہوا. تو یہ کام تو بہت پرانا ہے. آپ پرانے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیں تو شاعر کو مخبوط الحواس دکھایا جاتا ہے, اور یا پھر اسے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھوک سے نڈھال ہے اور اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں. اچھا, اب اس پرسیپشن کو کون مطلب ختم کرے گا, جبکہ اونچے اونچے گریڈز کے آفیسر شاعر ہیں, بڑے بڑے بزنس مین جی شاعر ہیں. میں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ بھی شاعری کرتے ہیں. تو بہادر شاہ ظفر بھی شاعر تھے. اچھا, جی جی اسی طرح مولا کائنات بھی شاعری فرماتے تھے, حضرت کیا ابوبکر بات, بھی سبحان شاعری اللہ. فرماتے تھے, حضرت عثمان شاعری فرماتے, خاتون جنت شاعری فرماتے. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے پاکستان کے شاعروں میں ایک وہ کریٹ کر لیا گیا ہے کہ شاعری کسی بھوکے ننگے بندے کا کام ہے, کسی معاشرے کے ستائے ہوئے بندے کا کام ہے. آپ دیکھیں, آپ انڈیا میں جائیں, لارڈ شیکسپیئر, لارڈ بائرن, یہ سارے لارڈز کہلاتے ہیں. جی جی تو یہ ایک, اب اس سے لڑ تو رہے ہیں ہم اپنی سطح پر جتنا بھی مکالمے میں ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اب بات اپنی سمجھانا زیادہ چاہتے ہیں اور سمجھنا نہیں چاہتے. تو اس ایسے وجہ ہی. سے جو ہے یہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. میں دیکھتا ہوں, مجھے اکثر جو ہے میری ادبی برادری جو ہے وہ پہلے بطور جاگیردار دیکھتی ہے, پھر جو ہے وہ بطور صوفی دیکھتی ہے, اور پھر تیسرے نمبر پر شاعر دیکھتی ہے. تو اچھی بات ہے. میری شخصیت پر بہت ساری متنازع باتیں جنریٹ کر لی جاتی ہیں کہ یہ کوئی بہت فخر کرنے والا ہے, یہ کوئی بہت موڈی قسم کا بندہ ہے. اچھا, فخر جو ہے وہ ایک اور چیز ہے, اور آپ کی ایک جو شاعرانہ پرسنالٹی ہے وہ ایک جی اور جی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. شاعر جب خدا سے جو ہے کلام کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مطلب اگر یہ دنیا میں بناتا تو زیادہ اچھی بناتا, ٹھیک ہے, تو یہاں تکبر نہیں ہے. لیکن اگر میں کسی سے ملتے ہوئے اپنے موڈ کے مطابق کہیں بیٹھا ہوں, کہیں گھوموں, تو وہاں جو ہے وہ تکبر بنا لیا جاتا ہے. تو یہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک تصنع اور بناوٹ کی عاجزی آ گئی ہے نا, یہ اس تکبر سے زیادہ خطرناک ہے جو کہ عام طور پر جس کو ہم پہلے خطرناک کہتے ہیں. یہ جو منافقت کی عاجزی ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہے. صحیح تو بس یہی میرے حوالے ہیں زندگی کے. صحیح. شاعری کا باقاعدہ آغاز کب اور کیسے ہوا؟ اچھا, ہمارے یہاں پنجاب میں حسان شاعری کا باقاعدہ آغاز والی بات عجیب سی لگتی ہے. یہاں شادیوں میں نا سر دست ٹپے مائیے بنا کر بچیاں بھی جو ہے وہ گا رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی یہ ہمارے ہے, پنجاب کے کلچر کی چیز. کلچر کی چیز. ہاں. اچھا, باقاعدہ آغاز جو ہے البتہ جس کو کہتے ہیں کہ شعراء میں آنے کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ میرا 95 کا ہے, 90 بلکہ 93 2. صحیح. شعر اس سے پہلے مطلب اسکول لائف میں بھی کہہ رہا تھا. صحیح. آپ کو کافی ٹائم ہو گیا شعر کہتے ہوئے, تو سینئرز میں کس کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرا اور آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ سینئرز میں میرا جو ہے وہ وقت زیادہ نذیر اصفر صاحب ہمارے میلسی میں استاد ہوتے تھے, عباس تابش ہمارے دوست تھے, اصفر صاحب کے شاگرد تھے, صحیح. سینئر شاگرد تھے, اور خالد احمد صاحب, قمر رضا شہزاد, کیا وفا. میں بہت سینئرز کی صحبت میں رہا ہوں. البتہ جی جی. زیادہ وقت کی جو بات ہے تو وہ عباس تابش کے ساتھ گزری. صحیح. صحیح. اچھا, جو سیکھنے کی بات ہے جی تو جی. وہ ظاہر ہے ایک دوسرے سے ہر کوئی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی زیادہ سیکھتا ہے, کوئی کم سیکھتا ہے. تو وہ باقاعدہ کوئی کلاس رومز تو ہوتے نہیں تھے شاعری کے, جی تو جی. بس وہ مصرے کی بناوٹ, کسی کی داد سے سیکھ لینا آپ نے, کسی کا یہ. البتہ اوزان وغیرہ اور جو شاعری کی ابتدا تھی وہ میں نے نذیر اصفر صاحب سے سیکھی, جو کہ میلسی میں صحیح. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے.
ان کا شعر بلکہ میں آپ کو سناؤں، بڑا مشہور شعر ہے. جی جی لوگ فاقے سے مر گئے اس پر، سانپ بیٹھے رہے خزانے پر. ہاں ہاں یہ ان کا کیا کافی کیا مشہور تھا، مزاحمت کا ہی شعر کہتے تھے. جی اور جی 3 کتابیں تھیں ان کی. جب زخم لو دینے لگے دوسری کتاب تھی، اداس لمحے نہ چھین لینا پہلی کتاب تھی. دونوں کتابیں صحیح عباس حافظ صاحب نے چھاپی. جی جی صحیح. ایک سوال میں نے پہلے بھی کچھ لوگوں سے جن سے انٹرویوز کیے ہیں ان سے میں نے کیا ہے. کلاسک اور نو کلاسک غزل میں کیا فرق ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بنیادی فرق کیا ہے، کلاسک غزل اور نو کلاسک غزل؟ دیکھو، یہ زیادہ تر ناقدین کی باتیں ہیں، جی جی ایکڈیمکس، مطلب ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے ان باتوں کو زیادہ دہرایا جاتا ہے. شعراء کے صحیح درمیان یہ باتیں کم ہوتی ہیں. آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ آپ ہر بندہ جو ہے وہ صاحب رائے ہے، اور وہ دوسروں کی شاعری کو جو ہے وہ اس پر رائے دے رہا ہے، اس پر مضمون لکھ رہا ہے. ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر، ڈوبتے ہوئے بزرگ شاعر، پوئٹری جو ہے نا. اچھا، کیا کہہ اسی رہے طرح نئے لکھنے والے، نئے نئے ٹرینڈز چل رہے ہیں، نئی نئی گروپس بن رہے ہیں، نئے نئے پیجز بن رہے ہیں. تو معذرت ہوں میں. تو میرے نزدیک شاعری جو ہے وہ شاعری ہے. آج بھی کوئی میر کا شعر اگر ہمیں تڑپا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آج کا ہی ہے. اور آج کے ایک صحیح جدید بندے کسی بھی مطلب جو ہے زید کا یا بکر کا شعر مزہ نہیں دے رہا تو وہ ہمارے نزدیک شعر نہیں. سو یہ جو صحیح ایکڈیمک چیزیں ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ شعراء کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی تربیت کا حصہ ہو. باقی زبان ایک میں تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ آیا، جیسے کبھو کو کبھی ہم نے کر لیا، اسی طرح جو ہے وہ مطلب کچھ چیزوں کے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بس یہ ایک چھوٹی سی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیڑھی ہے. جدید شاعر، کلاسک شاعر، روایتی شاعر، فلاں شاعر فلاں شاعر، غزل کا شاعر، نظم کا شاعر، یہ ہاں مخاکی نا ایک سیڑھی ہے. شاعر شاعر ہے یار، بس وہ ہمہ وقت شاعر ہے، ہمہ تن کیا شاعر ہے، اور کیا وہ اپنی لائف کی ہر جگہ میں شاعر ہے. کیا ایک بہت اہم سوال جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر بھی ہو رہا تھا اس حوالے سے، روحانی حوالے سے آپ کی نسبت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے ہے. جی بالکل. آپ بہت بڑے صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ پنجابی صوفی شاعر بھی ہیں، اور آپ کی شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سی حرفی شاعری کہا جاتا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو. یعنی آپ نے اپنی پنجابی شاعری میں ساری کی ساری شاعری میں صرف 30 حروف کا استعمال کیا ہے. تو جی آپ ان کے اس تخلیقی کام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خود آپ کی شخصیت اور آپ کی شاعری پہ ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کا کیا اثر ہے؟ دیکھیے، ایک تو حضرت سلطان باہو سرکار نے صرف پنجابی میں، جھنگ کے لہجے والی پنجابی میں شاعری جی جی نہیں کی، فارسی میں بھی آپ نے شاعری کی ہے. اور جی آپ کی کوئی 30-40 کے درمیان جو ہے وہ کتابیں فارسی زبان میں. صحیح. اچھا، سرائکی میں، پنجابی میں آپ نے جو ہے سرائکی پنجابی کا جو درمیانی لہجہ جسے جھنگوی جی زبان جی ہم کہتے ہیں، جی جی چند ہم نے اسے ایک نام دیا تھا رچناوی، چناب اور راوی کے درمیان. اچھا خیر، تو اس میں تو آپ نے صرف ابیات شریف کہے ہیں، حروف تہجید سے جن کو سی حرفی بھی ہم کہتے ہیں. جی جی فارسی میں آپ نے غزلیں بھی کہی ہیں، آپ نے غیر مردف غزلیں بھی کہی ہیں، بلکہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی ردیف ہے جس میں اقبال صاحب نے بھی کہا، یہ حضرت سلطان باہو سرکار کی ردیف. کیا بات، تو سبحان اللہ. اس حوالے سے مطلب اچھا، اب آپ چونکہ شاعر جو ہے وہ بہت بعد میں، اور پہلے آپ ایک روحانی پیشوا ہے. جی جی بے شاعری آپ نے شک بے شک. تخلیق کے لیے اپنائی ہے. صحیح سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ آپ صحیح باقاعدہ شاعر نہیں ہیں.
آپ نے تبلیغ کے لیے شاعری کو اپنایا ہے، ایک راستے کو اپنایا ہے، کیونکہ ہمارے پنجاب میں جو ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ ہمارا کلچر پوئٹک ہے، بالکل ویسے جیسے عرب کا کلچر پوئٹک ہے، بالکل ایسے کہ عرب میں بھی سن بلوغت تک جب تک کوئی پرانے دور میں بچہ شعر نہیں کہتا تھا تو عرب اسے اپنا بچہ نہیں مانتے تھے۔ جی جی تو اسی طرح اب جیسے عربی آپ کو مخاطب کرے گا یلا اور پنجابی آپ کو مخاطب کرے گا اوئے، تو لہن بھی ان کا ملتا ہے، جی تو جی وہ اس کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے شعر کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ کہیں کہیں آپ اپنی کتابوں میں مولانا روم کی مثنوی کے اشعار کوٹ کر کے ان کا جواب بھی لکھتے ہیں۔ تو تصوف میں جو ہے وہ چونکہ آپ وحدت الوجود کا فلسفہ جو ہے وہ آپ بیان فرماتے ہیں اور فقر کی تعلیمات بیان فرماتے ہیں، جی جی تو اس حوالے سے جو ہے وہ جہاں کہیں بھی اگر کوئی وحدت الوجود کا یا فقر کا شعر آتا ہے تو وہ یوں ہی سمجھے کہ اس کی انسپریشن، اس علم کا ماخذ جو ہے حضرت سلطان باہو، جیسے ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو سب۔ اب اس میں میرا ایک شعر ہے، سب نے اپنی سلامتی مانگی، میں پکارا کہ اے خدا میرا عشق۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرید جو ہے وہ اپنی مرشد کی بات کو اپنائے نہ، اس بات کو آگے نہ پھیلائے یا اس بات کو اپنی سمجھ کے مطابق نہ کرے؟ تو میرا تو سارا کچھ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سلطان باہو کی طرف سے ہی دین ہے اور انہی کی طرف سے یہ عطا ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ کی عزت اور محبت کرتا ہوں کہ آپ بھی عوام ہیں۔ یہ بہت بڑی نسبت، ہم خود اس چیز پہ جو ہے ہمیں پراؤڈ ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک جو بھی آپ نے بات کی، جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ عرب کا جو کلچر ہے اس میں جو یہ شاعری جو ہے مطلب ان کی کلچر کیسا ہے، تو وہ شاید یہ حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ عرب اوریجن کے ہونے کی وجہ سے شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے شاعری میں، مطلب یہ بالکل وہاں سے بھی انہیں ملی ہے ایک چیز عربک اوریجن کی وجہ سے اپنے، اور پھر پنجاب میں وہ جی جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اوریجن کا بھی اس میں دیکھیں، شاعر کا اوریجن تو جو ہے نا وہ تو کہیں، شاعر جو ہوتا ہے نا وہ ایسے راستوں پر چلتا ہے جو ہوتے نہیں، وہ ایسے علاقوں میں رہتا ہے جو نقشے پر پائے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ معاملہ ایک الگ سے ہے۔ جو آپ کی اس بات پر وہ میں بیچ میں تھوڑا سا میسج آتا ہے تو میں اس کی طرف توجہ جاتی ہے تو تھوڑی سی میری بات رک جاتی ہے۔ اچھا، تو وہ عرب کا ہونے کی وجہ تو شاید میرے خیال میں ثانوی ہو، اصل میں ان کا جو اندر عشق تھا، جو کلام کرتا ہوا عشق تھا، جو بولتا ہوا عشق تھا، وہ جو ہے اس نے مجبور کیا شعر کہنے کا۔ اچھا، پھر شعر میں بڑی سہولت ہوتی ہے کہ آپ وہ بات جو آپ نے راز میں رکھ کر کہنی ہوتی ہے وہ سہولت آپ کو شعر سے مل جاتی ہے۔ اب جیسے بلے شاہ فرماتے ہیں، نی میں جہاں جوگی دینا، ٹھیک ہے، اب یہاں جوگی سے کیا مراد ہے یہ تو آپ کو سارا پڑھ کے پتہ چلے گا، پھر آپ خود ہی طے کریں۔ اب جیسے خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا قرآن بھی تو، میرا، ٹھیک ہے، اب یہ حمد بھی ہے، نعت بھی ہے اور یہ منقبت بھی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ تین کو ایک کرنے والے، تو یہ شعراء سے آگے ہیں، ان کو محض شعراء شاعری نہیں، کیونکہ ان کی جو شعری تنقید ہے وہ اس چیز کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے کہ شعر وہ جس میں حکمت ہو، کیونکہ آقا کریم نے تنقید فرمائی، تو یہ برائے حکمت شعر کہتے ہیں، شعر برائے شعر نہیں کہتے، شعر برائے لطف نہیں کہتے۔ تو ان کی ایک الگ کائنات ہے، یہ ڈومین ہی الگ ہے۔ اگر ہم کسی بھی بزرگ صوفی شاعر کو شعراء میں آ کے، اردو کے شعراء میں بالخصوص اردو کے شعراء، فارسی کی بات نہیں ہے، فارسی میں زیادہ یا،
یہاں ہمارے یہاں بہت سارے، چونکہ ہمارے یہاں کلچر کافی ہے، انگریز بھی حکومت کر گیا ہم پر جو ہے وہ تاتاری بھی حکومت کر گئے ہم پر، منگول بھی حکومت کر گئے، مغل بھی کر گئے، سارے کر گئے، تو ہم ملٹی کلچرل لوگ ہیں. ہمارے یہاں جو ہے ایک الگ بات ہے، ورنہ جو یہ بڑے لوگ ہیں، سعدی، مولانا روم، حضرت سلطان بہو، حضرت بلے شاہ، حضرت شاہ حسین، حضرت وارث شاہ، ان کا ڈومین الگ ہے. صحیح. ان کو اس طرح کر کے دیکھا جائے گا، ان کو میرو غالب کے ڈومین میں نہیں رکھا جائے. صحیح. ابھی آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو ایک سوال کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا، اور ابھی آپ کی گفتگو سے دوبارہ سوال سامنے آیا کہ کیا شعر کا مطلب، شعر کا مقصد جو آپ کی کردار سازی ہے، اس میں بھی اس کا کوئی، شعر کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یا شعر کو، شاعری کو صرف برائے شاعری ہی ہونا چاہیے؟ یہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شاعری، اب آپ کو مطلب ہم ایسا ہی ہے نا، جیسے ہم کہنے لگ جائیں کہ مطلب لوہے کو صرف لوہا ہونا چاہیے، اسے جو ہے وہ چاقو نہیں بننا چاہیے یا اسے کچھ نہیں بننا چاہیے. شعر کے پیچھے مقصد تو ہوتا ہے، مقصد کے بغیر جو شعر ہوتا ہے وہ کون، مطلب دیکھیں اگر میر شعر کہہ رہے تھے تو وہ اردو شاعری کا میرے خیال میں ایک بنیاد رکھ رہے تھے، بنیاد ان کا مقصد تھا. تبھی انہوں نے ڈھیروں کا، غالب ایک سٹینڈرڈ قائم کر رہے تھے، تبھی انہوں نے تھوڑا کہا. ٹھیک، مقصد کو اقبال معاشرے کی اصلاح فرما رہے. تو ابھی تک یہ میرو غالب اور اقبال ہی ہمیں تین بڑے نظر آئے ہیں نا. تو شعر کے پیچھے مقصد نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ شعر جو ہے وہ کسی کام کا ہوتا ہے، وہ بس ایک تھوڑی سی گونج بن کر رہ جاتا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب ہنسی مذاق کے زمرے میں آ جاتا ہے. لیکن شعر کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ مقصد ہی کافی ہے کہ چونکہ میں شاعر پیدا ہوں اس لیے شعر کہہ رہا ہوں. کیا کہنا، بہت خوبصورت. تو ابھی ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے، آپ اپنے کچھ اشعار عطا کیجیے. دل ہے مینو کتنے لمبا جانا پائے گا. اچھا، اب پتہ کیا ہوتا ہے آسان، اتنی جی جی. جگہ پر آن لائن آ گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے سب سنایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب پڑھا ہوا ہے. چلیں کچھ بھی سنا دیں. میں نے تو خیر بہت کچھ سن رکھا ہے پہلے بھی، لیکن چلیں ویورز کے لیے تو شاید انہوں نے پہلے نہ سنا ہو. میں وہی دیکھ رہا ہوں، ایک تازہ غزل میں نے کہی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں وہ سناؤں، جی جی. اور لیکن ابھی کہیں میرے سے ابھی جو سامنے آ جائے گی میں وہی سناؤں. عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے، کیا عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے، تیرے بغیر میرے یار سب اداسی ہے، مجھے نواز کوئی ہجر سے بھرا ہوا عشق، مجھے نواز کوئی ہجر سے بھرا ہوا عشق، میں وہ فقیر ہوں جس کی طلب اداسی، کیا کہنے، کیا کہنے. اور کبھی کبھی تو الف لام میم کھلتا ہے، کبھی کبھی تو الف لام میم کھلتا ہے، کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے رب اداسی. کیا ایک کہنے، اور کیا کہنے. ایک اور لہر بھی ہوتی ہے لہر کے اندر، ایک اور لہر بھی ہوتی ہے لہر کے اندر، اسی لیے تو ابھی زیر لب اداسی ہے، واہ واہ. اور تیری کمی کا بھی اب دن منائیں گے ہم لوگ، تیری کمی کا بھی اب دن منائیں گے ہم لوگ، اور اس کا نام رکھیں گے غضب اداسی. واہ واہ بھائی، کیا کہنے. عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے، تیرے بغیر میرے یار سب اداسی. سب اداسی. کیا کہنے، کیا. اور بھی سنانی ہے کہ بس ایک ہی؟ یہ اور بھی ہم آپ سے سنتے رہیں گے کچھ سوالات، اور پھر اس طرح ہاں، سے. بہت نوازش سید زارین گیلانی، سبحان اللہ، سلامت رہے، آپ کا خانوادہ سلامت رہے. آمین. اچھا بھائی، جرمن ادیب
تھامس مین نے لکھا ہے کہ فاشزم کے دور میں ایسے ناجائز الفاظ پیدا ہوتے ہیں جو ہر جائز لفظ سے اس کا معنی اور مقام چھین لیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا آج کا دور کسی بھی حوالے سے فاشزم کی طرح کا ہے یا فاشزم کے قریب ہے، اور اگر ہے تو ادب پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے، یہ جو کوٹیشن آپ نے عطا کی جی اس حوالے سے تو اس نظریے سے دیکھا جائے تو پھر ہم فاشزم کے دور میں موجود ہیں. کیونکہ دیکھیے، آپ استاد کا مطلب بدل چکا ہے، بہتیاں استادیاں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بدل گیا نا، احترام نکل گیا. مرشد کا مطلب بدل چکا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہر چیز کا مطلب ہم بدلتے جا رہے ہیں، ہر چیز کا، اس تعریف سے تو لگتا ہے کہ ہم فاشزم کے دور میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے اس کے آثار کچھ الگ ہو چکے ہوں نئے زمانے میں آ کر، لیکن یہ جو تعریف ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ قوموں پر زوال جب آتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہی ہے کہ ان کے معزز جو القابات ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتے. جب انگریز آیا تھا تو ہمارے پنجاب کی جو دستار تھی وہ ویٹروں کو پہنا دی تھی، ٹھیک ہے، دستار رول گئی، عزت رول گئی. اچھا، اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ استاد جو ہے جب سے استاجی ہوا ہے، کوئی استاجی، ٹھیک ہے، تب سے آپ دیکھ لیں کہ یونیورسٹیز میں اور مدرسوں میں کیسے کیسے کیسز سامنے آتے. جی جی ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح اب ہم نے مرشد کا لفظ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے بدل دیا، سیاستدان کا لفظ بدل دیا. وہ بھی اب کلیشے ہو گیا ہے مرشد. تو نہیں، کلیشے تو خیر اس نے کیا ہونا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس میں تحقیر کا جو ہے وہ ایک بہت زیادہ عنصر چلا ہے. جی جی، یعنی وہ ہمارا تخاطب کا لفظ بن گیا ہے، نہیں جانتے جانتے اوے مرشد. جی 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 جی، اس حوالے سے تو لگتا ہے. صحیح. ایک اور بہت اہم سوال، پچھلی صدی میں فیمنزم کی ایک لہر آئی تو ہماری یہاں مشرق میں بھی بہت سے ادارے حقوق نسواں کے حوالے سے قائم ہوئے. پاکستان میں بھی ویمن یونیورسٹیز کا مطلب وہ بنائی گئیں، اور اس طرح کی اور بہت سی تحریکیں چلیں، اور خواتین کے حقوق کے لیے بہت سارے ادارے اور تنظیمیں کام کرنے لگے. تو معروف کالم نگار عمر قاضی کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کو مضبوط نہ بنایا جائے، مگر ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے مرد کو تختہ ستم بنانا ختم کیا جائے. تو یہ جو وہ کہتے ہیں مرد کو تختہ ستم بنانا ختم کیا جائے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سوسائٹی پہ فیمنزم کے کیا اثرات ہیں؟ پچھلے دنوں ایک ہنگامہ بھی ہوا تھا، وہ بھی آپ نے عورتیں جو ہے نا وہ خواتین، جی جی، مرد ان کو سمجھاتا رہا ہے کہ تم عزت کے قابل، ان کو سمجھ آتی رہی ہے کہ وہ محنت کے قابل. میں بہت سی جاب کرنے والی خواتین کو جانتا ہوں جن کی یہ باتیں میرے کانوں میں موجود ہیں کہ اگر ہمارا کمانے والا مرد اچھا ہوتا تو ہمیں دفتروں کے دھکے نہیں کھانے. ٹھیک ہے، عورت کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہی آزادی چاہتی ہے جو وہ خود سوچتی ہے. وہ آزادی تو مرد کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. ایسی ہے، بالکل ایسی. جب بندگی کا ہم نے اعلان کر دیا اور ہم خدا کے بندے ہو گئے تو ایک حد تو ہم نے قائم کر لی. اب حد سے باہر نکلنا جو ہے وہ ایک عجیب سی بات ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ جس طرح اب دیکھیں نا، ایک ماڈرن ورلڈ میں اسموکنگ کو کیوں بین کیا، لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ اسموکنگ جو ہے سیکنڈ پرسن کو بھی ہارم کرتی. تو آپ خود تو اپنے ساتھ، کیونکہ کہا گیا کہ شراب بند نہیں کی اور آپ نے اسموکنگ بند کر دی،
تو کہتے ہیں کہ آپ خود تو اپنے ساتھ جو مرضی کریں، آپ کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ دوسرا اس سے خراب ہے. ٹھیک. اچھا، عورت کو بھی میں کہیں نہ کہیں سگریٹ کی طرح سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اس کی نمائش سے دوسرا ہارم ہو سکتا. سو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ بالکل اسی طرح کہ یار آپ خود تو اپنے گھر میں اپنے خامد کے ساتھ جو مرضی کریں، جس طرح رہے، جس لباس میں رہے، لیکن جب بازار میں آئے تو دوسروں کو ہارم نہ کریں، ان کے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، ان کی نگاہ کو جو ہے وہ بار بار اپنے، کیونکہ آپ کو خدا نے خوبصورت بنایا اور آپ میں کشش رکھی ہے مرد کے لیے، اور مرد میں کشش رکھی ہے عورت کے لیے. ہر نر اور مادہ میں ایک دوسرے کے لیے خدا نے کشش رکھی ہے، جوڑے بنائے. تو آپس میں مل کر چلنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ بات ہم ان کو، مطلب ماروی میمن صاحبہ کو کون سمجھائے گا؟ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک، بالکل سچی بات ہے، مردوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے پاکستان میں میرے خیال میں 80% بیلنس گرانے، ان کا کوئی ایسا 80 نہیں ہوں گے تو چلو 70% تو ضرور ہوں گے جو بیلنس ہے. اب ایک عورت جو ہے، کیا ہر عورت جو ہے وہ پورن سٹار بننا چاہتی ہے یا قندیل بلوچ بننا چاہتی ہے؟ کیا بننا چاہتی ہے وہ اپنی بتائے. اللہ نے تعلیم کے زیور سے راستہ کیا ہے. یہ ساری آسان بنیادی طور پر ناشکری ہے. کیا کبھی میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں کا شکر ادا کیا ہے جو مجھے خدا نے دی؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں ملے، جانوروں کو نہیں ملے. تو یہ ہم آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں. میں حسان بننا چاہتا ہوں، حسان ندیم بننا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہر سوسائٹی میں ایک طریقہ ہے. جب جس طرح عورت، آج کی عورت اسلام آباد میں رہ رہی ہے، اگر وہی عورت ادھر میرے گاؤں میں آ جائے تو وہ کہے کہ گاؤں تو سارا جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، ہر کوئی مجھے تاڑتا ہے. بھائی تاڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ گاؤں میں عام طور پر ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی. دیہاتوں میں نہیں پائی جاتی. اب جب کوئی دیہات میں عورت جاتی ہے تو شہری بھی تو اسے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں نا کہ یار ہے کی ہے، مطلب بیکار اجڑ، یہ کیا دیہاتی عورتیں آ. تو یہ ایویں ایک تحریکیں بنا لی گئی ہیں. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے بہت ساری تحریکیں چلی ہیں، مزدوروں کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی. یورپ ترقی کر رہا تھا اور وہ شعور کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا، جلسوں کی صورت میں، منادیوں کی صورت میں اور تنظیموں کی صورت میں. ہم سمجھ نہیں سکے. خدا نے ہمیں جمعے کا اجتماع دیا، عید کا اجتماع دیا، ہم اسے کام نہیں دے سکے. ہم عربی میں خطبے سناتے رہ گئے. ٹھیک ہے، اور ان کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کرنا پڑتا. تو پھر انہوں نے ان کو جو ترقی کی جو ہے وہ ایک بات ایک واپس آتے ہیں شاعری کی طرف. ایک بڑا اہم سوال، بڑے اردو کے دونوں بڑے شعراء یعنی میر اور غالب کے حوالے سے، میر اور غالب کے اسالیب میں بنیادی فرق معلوم کرنے کے لیے کون سا پیمانہ زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک تو آسان یہ سوال ہے ناقد کا، یہ اس کے لیے سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ شاعر کا سوال نہیں. اچھا، کچھ شاعر جو جنہوں نے ایم اے کر لیا اردو میں اور وہ پروفیسر بن گئے، تو ان کا بھی یہ سوال ہے کہ میرے جیسے مست بندے کا سوال. میرے لیے میر اور غالب دونوں جو ہے وہ عزت اور محبت کے قابل ہیں، تکریم کے قابل. جہاں تک رہی بات اسلوب کی، تو آج تک میں کسی بندے سے اسلوب کی معیاری تعریف نہیں سن سکتا کہ اسلوب قائم کہاں ہوتا ہے. ہاں، ایک چیز نے مجھے جو ہے وہ متاثر کیا تھا کہ اسلوب جو ہے وہ دراصل آپ کی شخصیت، آپ اپنی شخصیت کا شعر کہیں وہ اسلوب ہو. جیسے انگوٹھے کے لکیریں نہیں ملتی دوسرے سے، آنکھوں کی وہ حیت نہیں ملتی دوسروں سے، تو اسی طرح جب آپ اپنا لکھیں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کا اپنا اسلوب ہوگا. جب حسان احمد عوام جو پڑھا ہے اسے ڈی لرن کر دے گا،
جو اس نے میر و غالب کا مطالعہ کیا، جو تنقید کا مطالعہ کیا، اسے ڈی لرن کر دے گا اور اپنے علاقے کی فطرت میں اور اپنے بدن کی فطرت میں جب گھسے گا تو وہاں سے جب وہ جو شعر کہے گا اس کا اسلوب ہو، وہ ایک وقت میں اسلوب طے ہو۔ شاعر پلاننگ کے ساتھ اسلوب نہیں طے کر سکتا۔ ایسی اچھا، اب دوبارہ سے میری درخواست ہے کہ آپ کچھ سنائیں ہمیں، کچھ غزل یا نظم یا کچھ بھی سناؤ۔ میں آپ کو ہے میرے واسطے دعا میرا عشق، ہے میرے واسطے دعا میرا عشق، مجھے زرخیز کر گیا میرا عشق، بس تجھے مانگنا نہیں آیا، بس تجھے مانگنا نہیں آیا، میری جھولی تو بھر چکا میرا عشق، سب نے اپنی سلامتی مانگی، میں پکارا کہ اے خدا میرا عشق، میرا عشق، میرے کمرے کی کائنات میں آ، میرے کمرے کی کائنات میں آ، نظر آئے گا جا بجا میرا عشق، بہن نے اختیار کی ایک شکل، میرے دل میں آ بسا میرا عشق۔ واہ واہ واہ، تو شعر دیکھنا، یہ زیارت بھی ہے تلاوت بھی، یہ زیارت بھی ہے تلاوت بھی، ایک چہرے پہ ہے لکھا میرا عشق۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تم الف لام میم میں ڈھونڈو، تم الف لام میم میں ڈھونڈو، انہی حرفوں میں ہے چھپا میرا عشق، ہے میرے واسطے دعا میرا عشق، مجھے زرخیز کر گیا میرا عشق، کیا کہنے، ہم نے اپنی سلامتی مانگی، میں پکارا کہ اے خدا اے خدا میرا عشق، واہ واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ اچھا، ایک سوال، آپ کی ادب میں جو آپ نے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا ہمیشہ سے، اس حوالے سے کہ آپ نے نوجوانوں کا ہمیشہ ساتھ دیا اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع بھی دیا، لیکن آج کل یہ میں دیکھتے رہتا ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سب کچھ کرنے کے باوجود آپ سے ناراض نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی ایک وجہ مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے میں ایک وقت میں ذکر کروں گا، ٹھیک، تو میں 2-3 لوگوں کا ذکر کر سکوں گا، 200-300 ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا ذکر نہیں۔ اچھا، پھر جب میں کوئی مشاعرہ کراؤں گا، جو کہ میں نے سینکڑوں کرائے ہیں، تو 20-25 کو بلا سکوں گا، 20-25 ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہمیں نہیں بلا۔ اچھا، وہ اب اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے کریڈٹ پر کوئی ایک فنکشن مجھے بتا دے جو انہوں نے کرایا ہو، جن سے سب راضی ہیں، کوئی ایک پلیٹ فارم بنایا ہو، کوئی بتا دے۔ دیکھیں، جب بندہ ناچے گا، ٹھیک ہے، تو اس پر انگلی تو اٹھے گی، کوئی تعریف کے لیے اور کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو، میرے دوست بھی مجھے یہی سمجھاتے رہے کہ تم ایک سورسفل بندے ہو اور تمہیں ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ ہم نے مفت کتابیں چھاپی، ہم نے کانفرنسز کرائیں، ہم نے مشاعرے کرائے، ہم نے جو ہے بڑے بڑے معاملات، ایسے 25 سال ہو گئے یہ سارا کرتے کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شروع سے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ only the viewer is affording، اور تم ہی یہ کر سکتے ہو، اور تم ہی جو you are affording and bla bla bla، تو میں کرتا آیا۔ وہ اب آگے مجھے سمجھ آیا کہ اس وجہ سے لوگ ناراض ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، جتنے بھی نام آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں جن کے آپ نے تصویریں وغیرہ سجے میں لائی ہوئی، اس کی تو میں نے آپ کی کلاس لے لی، آ کر کبھی ملیں گے تو کلاس لیں گے۔ اچھا خیر، ان کے کریڈٹ پر کوئی ایک فنکشن مجھے بتا دیں جو انہوں نے کرایا، کوئی ایک پلیٹ فارم جو انہوں نے بنایا۔ اور میں جب فنکشن کراتا تھا تو نوجوان جانتے ہیں
کہ میں گھر میں پانی کا گلاس اٹھا کر نہیں پیتا میں دوسرے کمرے سے، لیکن ادھر ریکارڈنگ بھی میں کر رہا ہوتا تھا، ادھر ڈائریکشنز بھی میں دے رہا ہوتا تھا، نمبرنگ بھی میں کر رہا ہوتا تھا، سارا کچھ میں کر رہا ہوتا۔ تو وہ بس ٹھیک ہے، ایک ٹائم تھا وہ گزارا، اور اس کا کوئی صلہ اچھا نہیں ملا حسان۔ وہ پھر مجھے اطمینان یوں ملا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اور اگر اس کا شر نہ آئے تو اپنے احسان پر غور کرو۔ تو مجھ پر شر آئے ہیں، الحمدللہ میرے احسان مکمل ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور مجھے اس سے کوئی نہیں ہے۔ اب بس یہ ہے کہ میں نے اپنی سپیڈ ذرا سلو کر لی ہے، اور نوجوانوں سے میرا بڑا دل کرتا ہے، میں باخدا نوجوانوں کو نہ اپنا ویپن بناتا ہوں، اور نہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے۔ مجھے جس کا شیء پسند آ جاتا ہے، چاہے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں نیچے ڈال دے دیتا ہوں۔ کہیں کسی کی کوئی غلطی نظر آ جائے، ان باکس میں جا کے اسے بتا دیتا۔ کوئی وہ ایسا کوئی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی وکیلی کی ہے نہ کچھ ایسا کی ہے۔ میں نے ہمیشہ جو ہے نوجوانوں کو اس طرح کر کے اپنے ساتھ بٹھایا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، اور بے شک۔ بس ایک ٹائم جو ہے ان کو دیا ہے، مطلب اور بعض کا دکھ بھی ہوتا ہے۔ شاید پچھلے دنوں ابھی مجھے جو ہے وہ اتفاق سے ایک بچی ہے، وہ اس کے بڑے عجیب سا ایک سٹیٹس میں نے پڑھا اپنے خلاف۔ اچھا مطلب آپ اس کو کیا بتائیں کہ ہم مطلب یہ کام نہیں، یہ میراتھن ریس ہے، اس میں 2 3 4 سال کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے غائب ہو جاتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لمبی اننگ کون کھیلے گا، عزت کے ساتھ کون آئے گا، احترام کے ساتھ کون آئے گا۔ تو نوجوانوں کے لیے تو میں نے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ کافی پیسے لگا کر جو ہے وہ مطلب ایک اسٹوڈیو بنوایا، اور اب میری خواہش ہے کہ میں 2 3 کو بلوایا کروں گا، ان کو ریکارڈ کرایا کروں گا، اور ان کو ملٹیپل فورمز پر مطلب پھیلایا کروں گا۔ اس وقت جتنے بھی نوجوان موجود ہیں جن کا نام جو ہے وہ ادب میں گونج رہا ہے، یہ سارے وہی تھے جو میرے ساتھ رہتے تھے، اور جن کے لیے میں اپنا نام سائٹ پر رکھ کر ان کو آگے بڑھاؤں۔ خدا ان کو اور ترقی دے۔ اور چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں ہیں، ہوتی رہتی ہیں، دوستوں میں بھائیوں میں ہوتی رہتی ہیں، سارا کچھ، لیکن یہ تو زندگی کا ساتھ ہے نا، یہ تو کتابوں میں لکھے گیا ساتھ۔ حرف جب مٹے گا تو تب بھی آپ کا اور میرا ساتھ ٹوٹے گا نا۔ ابھی ہم اس پروگرام کے بعد لڑ پڑے، یہ پروگرام تو ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ تو یہ بس بچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 3 4 سال کی گیم ہے، اس میں دوست لڑتے بھی رہتے ہیں۔ ادب میں ایک کمیونٹی جو ہے اس میں ہوتا رہتا ہے، زندگی بھر چلتا رہتا ہے کام۔ تو انشاءاللہ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اسی سے سارے راضی ہیں جس نے آج تک کوئی فنکشن نہیں کرایا۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ ہاں، ورنہ آپ مشاعرہ کروائیں، 500 میں سے 25 لوگوں کو سلیکٹ کریں، 5000 میں سے بلکہ اب تو آپ کی فرینڈ لمٹ جو ہے 5000 ہے۔ اچھا، تو 5000 میں سے 25 کو سلیکٹ کریں، 25 میں سے 10 لوگوں کو اس وجہ سے ناراض کر دیں جی کہ ہمیں ہمارے حفظ مراتب کے مطابق نہیں بلایا گیا۔ تو یہ سارے، یہ مجھے خالد احمد صاحب روکتے تھے، منع فرماتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ آپ مجھے کہتے تھے پابے سارے کام میں بھی کیتے نے تے میرے جونیئر اور سینئر بن چکے، میں کہ سر جی میں مطلب ہور میں کی کراں گا اگر یہ نہیں کروں گا، یہی ہونا ہے۔ تو مطلب وہ اس کے لیے پھر میں نے بغیر، وہ ایک میرے اپنے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ہڈن ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ نوجوانوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی طور پر لیا۔ اس کی ایک سائیکولوجیکل ریزن بھی ہے کہ مجھ سے ایک چھوٹا بھائی بھی ہوتا تھا جو بچپن میں فوت ہو گیا، تو اس کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میرے اندر ایک اس کو میں مس کرتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ تو وہ چیز جو ہے وہ میں آپ لوگوں میں دیکھتا ہوں، آپ کو چھوٹا بھائی سمجھ کر اس میں دیکھتا ہوں، اور دیگر لوگوں کو چھوٹا بھائی سمجھ کر دیکھتا ہوں۔ تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میرا دل، میں زیادہ خوش نوجوانوں میں ہوتا ہوں، میرا دل بھی انہیں میں لگتا ہے، اور ان سے میں امیدیں بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ آج کل تھوڑا سا یہ کر دی ہے کہ مطلب یار اگر آپ نے مسلسل ہی بدتمیزی کرنی ہے
تو پھر بہتر ہے کہ میں آپ کو دیکھوں نا ایم میرے دل میں آپ کے خلاف کیوں ہے. تو پھر میں ویسے نوجوان کو جو ہے تھوڑا سا انفالو کسی کو کر دیتا ہوں, کسی کو انفرینڈ کر دیتا ہوں میسج کر کے کہ یار آپ بہت اچھے ہیں, جب آئیں گے میرے پاس آپ کو میں راستے میں پھول گراتا ہوا ملوں گا. لیکن یہ جو انٹرنیٹ پر آپ کے جو ریئیکشنز ہیں اے میں بارے نہیں کھا رہے کیوں ہونے سے بڈھے ہو گئے یار. صحیح تو صحیح. اس کے لیے پھر وہ تھوڑا سا میں کر لیتا تو نوجوانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو بہت سے میرے ہم عصر شاعر جو ہیں وہ انہوں نے غزل کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ بھی کی ہے. تو یہ ایک سوال غزل کے حوالے سے ہے کہ غزل وہ ایک روایتی سانچہ ہے مگر اس کو جدید تر متن کی تشکیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ جو جدید تر متن تشکیل کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ابھی یہ پروگرام ختم ہونا تو کسی ایک سنگر کو جو کلاسیکل سنگر ہو اس کی جوانی کی ویڈیو بھی دیکھنا اور بڑھاپے کی بھی دیکھنا. ٹھیک ہے, جوانی کی ویڈیو میں وہ صرف گائے گا اور بڑھاپے کی ویڈیوز میں وہ ٹیکنیکلٹیز کی باتیں کرے گا. وہ دیکھے گا ایس اور ویکو میں کی میں لایا ہے, میں نواں لایا ہے, اے فلاں دا لگے یہ میں اس کو کر رہا ہوں. سو جب بھی کوئی شاعر یہاں سے خالی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, شاعری کو میں سمجھتا ہوں دل سے ہوتا ہے. وہ جب دل سے خالی ہوتا ہے نا تو پھر وہ آ جاتا ہے عقل میں. اب اس کے پاس خیالات کوئی نہیں ہوتے, مضامین کوئی نہیں ہوتے, پھر وہ ٹیکنیکلٹیز میں گھس جاتا ہے. اے ویکھو میں کرافٹ کیسا کیتا ہے, اے ویکھو میں مصرا کیسا کیا ہے, اے ویکھو میں میر دے اس شعر نو دوبارہ کی میں ریمکس کیتا ہے. تو یہ جو ٹیکنیک کی طرف شاعر جو آتا ہے نا وہ میرے خیال میں نوجوان کو نہیں آنا چاہیے. یہ جب بڑھاپے میں جب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچے تو بات تو باہیں ماما کر یا مامی کر, اپنا کام تمامی کر جیسا کہتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اسے جوانی میں جو ہے جب تک اس کے اندر کچھ مواد ہوتا ہے نا مشاہدے کا, تجربے کا, اس وقت تک وہ ٹیکنیکلٹیز کی طرف آتا ہی نہیں. وہ اس بحث کا بھی حصہ نہیں ہوتا کہ کون جو ہے وہ مطلب کیا لکھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیسے کر رہا ہے. وہ صرف شعر کہہ رہا ہوتا ہے, صرف شعر. اور اچانک ایک دن اسے کوئی ناقد بتاتا ہے کہ یار تم نے تو جدید غزل کہہ دی. اس دن وہ کہتا ہے اچھا میں جدید شاعر ہوں, چلو یہ میرے ساتھ ہوا ہے. ہاں. تو آپ فطرت کے ساتھ جڑے رہے. آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا کہ میں نے 3 سال میں ایک کتاب دینی ہے. فطرت کے ساتھ جڑے رہے. آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ فطرت اپنی ناقد خود ہوتی ہے اور اپنے مطابق شاعر کو خود بنا دیتی ہے. غزل میں آپ کے پسندیدہ شعراء کون سے ہیں؟ اچھا ویسے تو مطلب صرف غزل کے شعر. ہاں غزل بہت سے شعراء کی. غزل کا میرے خیال میں ایک پسندیدہ کرافٹ ہوتا ہے, ایک مصرے کی ترتیب ہوتی ہے اور اس ترتیب اور اس یعنی نثری ترتیب میں مصرے ہو, اس جو ہے وہ بنت سے جو ہے وہ مطلب ہم غزل پسند کرتے ہیں. اب وہ غزل جو ہے اس بنت کی زیادہ تر جو غزلیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے ہم عباس تابش کے ساتھ رہے ہیں, خالد احمد صاحب کے ساتھ رہے ہیں, تو زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں کو میں نے پڑھا ہے غزل. باقی جو ہے جو اچھی غزل ہے وہ سب کی. غزل کے بارے میں تو بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کسی کو بھی اچھا شعر دے سکتا. یہ اتنی سخی صنف سخن ہے کہ بعض اوقات ناجائز جگہ پر بھی اس نے اچھا شعر دیا ہوتا ہے جہاں نہیں دینا. کیا بات ہے, ایسے ہی ہے. ظفر اقبال صاحب میرے تو بہت فیوریٹ ہیں, آپ کو بھی ان کی بہت ساری چیزیں. میرے بھی فیوریٹ ہیں, بڑے شاعر ہیں, بے شمار بڑے شاعر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کو متنازع بھی بنا دیا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ظفر صاحب کو ویسے میں نے اپنی شعری اس زندگی میں وہ زیادہ تر متنازع ہی دیکھا. ظفر اقبال صاحب ہو گئے,
بیدل حیدری صاحب ہو گئے، یہ ہم جب ہماری نوجوانی تھی تو ان کی ہم بہت ساری ایسی لڑائیاں سنا کرتے تھے. بیدل حیدری صاحب کی، ظفر اقبال صاحب اکاڑا میں بیٹھ کر لڑا کرتے تھے. اور میرے خیال میں ظفر اقبال صاحب بڑے دبنگ قسم کے، مجھے ان کی پرسنالٹی بڑی پسند ہے. وہ بے نیاز اور دبنگ طرح کے بندے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ دلیر بھی ہیں، وہ رسک لینے والے شاعر بھی ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ فین کلاس سے بھی بے پرواہ ہے. وہ بڑے مست ہیں، میرے تو مزاج کے بندے. باقی جو شعری تجربے کی ہیں ظاہر ہے وہ ہم سے بڑے ہیں، اور میں اپنی سمجھ کے مطابق تو بات کر سکتا ہوں، لیکن حتمی بات میں ظفر صاحب پر نہیں کر سکتا. میرا قد ہی نہیں ہے اتنا، میں کیوں کروں گا؟ ٹھیک ہے نا. سو میری سمجھ کے مطابق جو ہے ان کے ہاں ٹریش بھی ہے، جیسے سب کے ہاں پہ، جو میر کے ہاں بھی ہے، جو غالب کے ہاں بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی دور میں ظفر اقبال صاحب کا جب کڑا انتخاب ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑے شاعر ہیں ظفر صاحب. باقی ان کی مطلب وہ بڑے ہیں اور میں ان کے بارے میں رائے نہیں. کیا بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ویسے میرے ایک پہلے 2 پروگرامز میں نے سوال کیا تھا تو بڑے سخت قسم کے جوابات مجھے سننے پڑے ہیں اس حوالے سے. ایک تخلیق کار بالخصوص شاعر ایک بے یقینی کی صورتحال میں رہتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے اس بے یقینی کی صورتحال میں وہ کس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے سٹیبلٹی کی طرف لا سکتی ہے؟ یہ آپ کے خیال میں کیا چیز ہے ایسی؟ دیکھو، بے یقینی سے زیادہ میرے خیال میں بے سکونی کی کیفیت زیادہ بہتر ہے. نہیں، ہماری سوسائٹی میں تو بے یقینی بھی ہے نا، ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. شاعر تو بے یقین نہیں ہو سکتا. شاعر جو ہے وہ تو بڑا سکہ بند ہوتا ہے اپنے اندر. ہاں، وہ اس کی دہشت اس کے اندر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. شاعر کے لیے جو ہے نا دنیا چھوڑنا بڑا آسان کام، کیونکہ اس کو خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و بول سے کلام پیدا کر. تو میں کل بھی کہیں لکھ رہا تھا کہ میں نے درختوں سے بہت کچھ سیکھا، مختلف درختوں سے، مختلف پرندوں سے سیکھا. ٹھیک ہے. تو مجھے کبھی آج تک، ویسے میں سچی آپ کو بتاؤں، مجھے تنہائی کا احساس آج تک جو ہے اس طرح نہیں ہوا جس طرح جس تنہائی کو لوگ روتے ہیں. ہماری تو بڑی زرخیز تنہائیاں ہوتی ہیں. ہماری تنہائیوں میں میر ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، خواجہ ہوتے ہیں، بابا ہوتے ہیں. ہماری تنہائیوں میں رومی ہوتے ہیں، سعدی ہوتے ہیں، شیکسپیئر ہوتے ہیں، کیٹس ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں. ہماری تنہائی اس طرح کی نہیں ہے. ہم تو تصویروں سے کلام کرنے والے لوگ. میں نے کہا نا کہ شاعر جو ہے ان راستوں پر چلتا ہے جو ہوتے نہیں، ان پہاڑوں کو سر کرتا ہے جن کی بلندی ماپی نہیں جا سکتی. تو یہ ایک الگ چیز ہے. شاعر کی شاید جو ہے وہ ایک پوری تعریف جو ہے وہ بہت سارے نئے لکھنے والے نوجوانوں کے اندر بھی نہیں. آج کل آپ دیکھیں نا، اگر ایک شاعر کوئی سیاسی بات کر دے فوراً اسے آ کے اس کے فین پکڑ لیتے. نہیں جی، تھوڑا کی کم سیاست نہ بھائی، میں نباز ہوں، میں معاشرے کا باز ہوں. مجھے معاشرے تک آنے والی ہر قسم کی جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ مجھے پہلے محسوس ہو جاتی. یہ اتفاق کی بات ہے، عجیب بات ہے کہ شاعر جو ہے وہ پہلے محسوس کرتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تخلیق کار جو ہے ادب کے حوالے سے، خصوصاً جو لکھنے والے لوگ ہیں، وہ مطلب جیسے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کچھ تاریخی واقعات ہیں وہ فکشن میں پہلے بیان کر دیے گئے ہیں اور بعد میں وہ اپنی اصلی حالت میں سامنے آئے ہیں. جیسے ٹائٹینک کا واقعہ ہے، وہ ایک سٹوری کافی عرصہ پہلے ایک اسی طرح کی ایک سٹوری لکھی گئی تھی اور اس میں وہ سب کچھ بیان کیا گیا تھا اور بعد میں وہ حقیقت میں بھی ایسے ہوگی. تو یہ کچھ ہے. اب تو دیکھیں نا، ہے. سیمسنگ کے کارٹونز میں بھی کچھ ہے.
کہ اس میں بھی وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہلے دکھا دیا گیا تھا, بہت سارے معاملہ دکھا دیا. دیر از سم تھنگ بیونڈ دا سائیکالوجی, بیونڈ دا سیئنگ, بیونڈ دا تھنکنگ, کچھ نہ کچھ موجود ہے جو کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں اسے محسوس کر پا رہے. تو شاعر جو ہے کبھی کبھی اس کی تار اس کے ساتھ مل جاتی, تو وہ اب شاعر کو بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ فیوچر لکھ رہا ہے, وہ آنے والا وقت. ٹھیک ہے, یہ بعد میں کھلتا ہے کہ اے گل تو پہلے ہو گئی, شہر ویران ہے کہ در جائیں. ٹھیک ہے, آج دیکھ لیں شہر ویران پڑے. تو شاعر وہ, بلکہ ہارون الرشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہارون الرشید صاحب فرمانے لگے کہ میں تاریخ کے صحیح جو انالیسز ہیں اس وقت کے شعراء کے کلام سے اٹھاتا ہوں. کیا کہنا. تو وہ یہ ایک جو ہے وہ شاعر اتنی آسانی سے ان بچوں کو ابھی تو یہ ان کے لیے تو ویلکم پارٹی ہونی چاہیے جو ہمارے اس وقت پوئٹری کے جتنے فینز ہیں. بچے ہیں لیکن بڑے با اعتماد بچے ہیں, اور حرف کل اور سب کو انہوں نے سمجھ رکھا ہے. ابھی تو ان کی جو ہے بحیثیت لسنر یا ریڈر آف پوئٹری بھی ایک تربیت ہونے والی ہے کہ جب وہ ادب عالیہ کی طرف جائیں گے. جیسے بچے جوان ہوں گے, یہ لوگ جب جوان ہوں گے تو انشاءاللہ ایک بڑا اچھا جو ہے ادبی ماحول ہمارے سامنے آتا ہے, ایک شعری ماحول آتا ہے. ہمارا پروگرام کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے. ایک آخری سوال تو نہیں, ایک میسج آپ سے نوجوانوں کے لیے لینا چاہوں گا. ہمارے لیے یعنی میرے ہم اصل جو نوجوان لکھاری ہیں, شاعر ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بعد ہم آپ سے کچھ سنیں گے اور پھر اجازت چاہیں گے. 2-3 باتیں ہیں جن پر شاید ہی کوئی عمل کرے. ایک تو نوجوانوں کو بہت جلدی اپنے بارے میں رائے نہیں لینی چاہیے, یا وہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے یا اسی رائے کے قیدی ہو جائیں گے, ایک چیز. اور دوسری بات جو ہے, نوجوانوں کو جو یہ ادبی شرارتیں ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات جو ہے کہ سنجیدہ رویہ جو ہے وہ بے حد ضروری. جب تک سنجیدگی نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ میمکریز کرنے لگ گئے ہیں, وہ لطیفے سنانے لگ گئے ہیں, وہ میمز بنانے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپس میں ان بٹوین روم یہ بہت اچھا ہے, ہم بھی کرتے, لیکن ان فرنٹ آف پبلک یہ امیج خراب کرتا ہے شاعروں کا. شاعروں کا امیج ابھی تک بہت اچھا ہے. دیکھیں اس ملک میں بالخصوص شاعر کا امیج یہ ہے کہ اس ملک کا خواب جو ہے سب سے پہلے اقبال نے دیکھا, تحریک اقبال نے چلائی, ڈیزائن اقبال نے کی. تو جب اتنا بڑا ریفرنس موجود ہے, اور ہند میں تو بادشاہ وقت شاعر رہ گئے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو برا نہ کریں. اس کو جس طرح اب ایک طرح سے نا پہلے شاعروں کا ہم نے امپریشن مخولیہ ٹائپ بنایا, اب ہم بھانڈوں والا بناتے جا رہے ہیں. یہ بہت زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. مطلب اگر آپ پہلے آپ کا امپریشن تھا کہ یہ پاگل ہوندے نے, انہاں دے وال بکھرے ہوئے ہوندے نے, اے کسے کم دے نہیں ہوندے. اب آپ اپنا سیکنڈ امپریشن بنا رہے ہیں کہ اے تے جگتاں لاندے نے, اے تے بھانڈ ہوندے. ابھی وہ پچھلے دنوں وہ ایک پروگرام کا پروڈیوسر کس طرح گالیاں نکال کے گیا شاعروں. تو یہ ایک مطلب عجیب سی بات ہے کہ اب ہمیں میڈیا بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی تھرڈ ریٹ قسم کی مخلوق سمجھتا ہے. وہ مخنثوں کو تو زیادہ اہمیت دیتا ہے, لیکن شاعروں کو جو ہے وہ ان کے لو لیول کے ان پڑھ قسم کے جو پروڈیوسرز ہیں جن کا کوئی لیول نہیں ہے تخلیقات کے آگے, میں جانتا ہوں ان سارے لوگوں کو, تو وہ جو ہے وہ مطلب آ کے اور ان کو شاعروں پورے شاعروں کی کلاس میں جی تھرو آؤٹ اقبال کے بعد میر اور غالب کے بعد جتنے آئے اس نے سب کو رگے ڈگڑا پھیر. تو شاعر اس طرح اپنی عزت خراب کر. آخر میں آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے؟ یار وہ میں نے کہیں یہ غزل کل لکھی تھی. میری نا غزلیں یوں ہوتا ہے
کہ کچھ وائس نوٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جب میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں، ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں تو شیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. کچھ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ مجھے لکھ کر میسج کر دینا، اور کچھ اس طرح کا میرا ایک سین چلتا ہے. تو اب میں آپ کو تازہ غزل سناتا ہوں، میں اسے ڈھونڈ لوں، مجھے تھوڑا سا. جی. جی میں 2-3 شعر مجھے نظر آئے وہ میں سنا دیتا ہوں. جی جی ارشاد. میرے لہجے میں کبھی میری جگہ بولتا ہے، میرے لہجے میں کبھی میری جگہ بولتا ہے، تھر تھراتا ہے اٹکتا ہے دیا بولتا ہے. واہ واہ. میرے لہجے میں کبھی میری جگہ بولتا ہے، تھر تھراتا ہے اٹکتا ہے دیا بولتا ہے. گالیاں اس لیے دیتا ہوں کہ ڈر جاتا ہوں، گالیاں اس لیے دیتا ہوں کہ ڈر جاتا ہوں. سن رکھا ہے کہ خاموشی پہ خدا بولتا ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنا کیا کہنا. اس نے آنکھوں میں غضب رکھا چھپایا بولا، اس نے آنکھوں میں غضب رکھا چھپایا بولا. ہم فقیروں پہ تو ہر چھوٹا بڑا بولتا ہے، واہ واہ واہ. ہم فقیروں پہ تو ہر چھوٹا بڑا بولتا ہے. میرے لہجے میں کبھی میری جگہ بولتا ہے، تھر تھراتا ہے اٹکتا ہے دیا بولتا ہے. تو ابھی میں شعر اور بھی سناتا، گفتگو اور بھی ہوتی آسان، میں آپ کو آگے لمبا کھینچ جاتا. لیکن باہر میرے آئے ہوئے مہمان، جی جی. تو ایک تو مجھے ان کو اٹینڈ کرنا ہے، دوسرا دلاور علی آزاد کا ایک چمکتا ہوا فوٹو جو ہے وہ میرے سامنے ہے، اور اس کو بھی سلام میرے کہہ دینا. تو انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہوں گی اور سارا کچھ ہوگا. اور بالکل کوئی ادبی ایکٹیویٹی کم نہیں ہوئی، ادبی ایکٹیویٹی بڑھے گی. نئے لوگوں کی طرف توجہ رکھیں، نئے لوگ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو ابھی بیچارے جن کو کوئی استاد نہیں پراپر مل رہا، انہوں نے وہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے وہ عروض دیاں کتاباں پڑھ پڑھ کے بیچارے سیکھ رہے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو صحبت ہے وہ سینئر کی ضروری ہے، کسی نہ کسی سینئر جو آپ کے قریب موجود ہو. وہ بھلے آپ اسے چاہیں کہ آپ کو اس کی شاعری پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی صحبت میں ضرور بیٹھیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تجربے کی بات آپ کو ادھر سے پتہ چلے گی جو آپ کو مفت مل جائے گی، جو 10 کتابوں کا یا 20 کتابوں کا نچوڑ ہوگا. کیا بھیا آپ کا بہت شکریہ کہ آج ہماری بزم احسان کی اس نشست میں ہمارے ساتھ شریک ہوئی ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف مواقع پہ آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. ایک دفعہ دوبارہ آپ سب کا کو بہت سلام، بہت شکریہ. جنہوں نے سنا، جنہوں نے برداشت کیا، جو محظوظ ہوئے اور جو محفوظ رہے، سب کو اطلاع. ناظرین کرام، بزم احسان کی آج کی اس نشست سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.